آج میں ڈاکٹر طارق قمر صاحب کی ایک چھوٹی بہر کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ دھوپ کمرے میں چلی آئی تھی، دھوپ کمرے میں چلی آئی تھی، جب دریچے سے شناسائی تھی، شہر کا شہر امڑ آیا تھا، کیا جب پرسش تنہائی تھی، کچھ تو بدلا ہے بچھڑ کر اس سے، رات کیوں نیند نہیں آئی تھی، شہر گریا کہ شب و روز نہ پوچھ، رات کے بعد بھی رات آئی تھی، میں نے شمشیر بنا لی اس سے، تم نے زنجیر جو پہنائی تھی، اس نے آنکھوں سے پکارا تھا مجھے، مجھ کو آواز نظر آئی تھی، وہ تو کام آ گئی وحشت طارق، ورنہ رسوائی ہی رسوائی تھی، دھوپ کمرے میں چلی آئی تھی، جب دریچے سے شناسائی تھی۔ جب کمرے کا کوئی دریچہ بھی وہاں نہ ہو تو دھوپ آئے گی کمرے میں کیسے؟ تو ظاہر ہے کہ دریچے سے شناسائی تو ہونی چاہیے، دریچے تو کھلنے چاہیے، تبھی تو دھوپ آئے گی نا۔ کہتے ہیں کہ نہ کوئی در نہ دریچہ ہے وہاں تو کمرے میں، کدھر سے آئے ہوا دھوپ چاندنی خوشبو، ان ساری چیزوں کا آنے کے لیے تو دریچہ کھلا ہوا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ دریچہ دراصل وہ کمرے کا دریچہ بھی ہو سکتا ہے اور دل کا دریچہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا دل کا دروازہ کھلا ہوا ہو تو پھر کہیں سے نہ کہیں سے تو دھوپ آئے گی، وہ کسی کی مسکراہٹوں میں، کسی کی آنکھوں میں، کسی کی باتوں میں، کسی طرح سے کوئی دھوپ تو کمرے میں آئے گی، اور اگر دریچہ ہی بند ہو تو پھر تو کچھ بھی آنے سے رہا۔ تو دھوپ کمرے میں چلی آئی تھی، جیسے میں نے دریچہ وا کیا، جیسے میں نے اپنا دل کھول کر کے رکھا کہ بھئی کہیں نہ کہیں سے ایک حرارت سی آئی، کہیں نہ کہیں سے ایک دھوپ سی آئی ہے، اور یہ اسی دریچے کی بنا پر ہے، ورنہ وہ نہیں آتی۔ دھوپ کمرے میں چلی آئی تھی، جب دریچے سے شناسائی تھی، شہر کا شہر امڑ آیا تھا، کیا جب پرسش تنہائی تھی۔ بھئی جب میری پرسش حال کے لیے وہ آئی، پوچھنے کے لیے کہ بھئی کیا حال ہے، جب تنہائی آئی تو یادوں کا ایک پورا شہر کا شہر امڑ آیا تھا۔ اس وقت میں تنہا نہیں تھا، پوچھنے مجھ سے تنہائی آئی تھی، بظاہر میں تنہا تھا لیکن میرے ساتھ ایک پورا شہر آباد ہو گیا تھا، یادوں کا، بچھڑے ہوئے لوگوں کا، ملنے والے لوگوں کا، سبھی کا ایک شہر امڑ آیا تھا، شہر کا شہر امڑ آیا تھا، کیا جب پرسش تنہائی تھی، کچھ تو بدلا ہے بچھڑ کر اس سے، رات کیوں نیند نہیں آئی تھی۔ یہ میں کیسے کہہ دوں کہ اس سے بچھڑنے کے بعد میری زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا؟ فرق تو آیا ہے، دیکھو رات بھر نیند نہیں آئی۔ غالب نے بھی اسی لیے کہا تھا کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تو کچھ تو بدلا ہے بچھڑ کر اس سے، رات کیوں نیند نہیں آئی تھی، شہر گریا کہ شب و روز نہ پوچھ، رات کے بعد بھی رات آئی تھی، شہر گریا، گریہ وزاری کرنے والا شہر، رونے دھونے والا شہر، گلے شکوے کرنے والا شہر۔ تو وہاں جب گزارا ہوتا ہے کسی کا شہر گریہ میں تو اس کے شب و روز مت پوچھ، اس کے دن کیسے ہوتے ہیں، رات کیسی ہوتی ہے، یہ مت پوچھ، رات کے بعد بھی پھر رات آتی ہے، دن کا گزارا نہیں ہوتا ہے وہاں، رات کے بعد بھی رات آئی تھی، میں نے شمشیر بنا لی اس سے، تم نے زنجیر جو پہنائی تھی، تم نے مجھے لوہے کی زنجیر پہنائی تھی نا، میں نے اس زنجیر کو توڑ کر، اسے کاٹ کر، اس لوہے سے میں نے تلوار بنا لی ہے۔ اب میں تمہارا غلام نہیں رہا، اب میں تمہارے دسترس میں نہیں رہا، تمہارے بس میں نہیں رہا میں، اب تلوار میرے ہاتھوں میں ہے، اب جو ہوگا وہ بات مقابلے سے ہوگی، اب جو بات ہوگی وہ اب طاقت سے ہوگی، اب مقابلے سے ہوگی، یا تو تم زیر ہو جاؤ گے یا پھر میں زیر ہو جاؤں گا، میں نے شمشیر بنا لی اس سے، تم نے زنجیر جو پہنائی تھی، اس نے آنکھوں سے پکارا تھا مجھے، مجھ کو آواز نظر آئی تھی۔ بڑا خوبصورت استعارہ ہے یہ کہ آنکھوں سے مجھے پکارنا، یہ بات تو خیر اپنی جگہ پر، آواز کا نظر آنا یہ ایک جادوگری ہے، یہ سحر زدگی اور کچھ نہیں ہے، یہ مجھ کو آواز نظر آئی تھی۔ گلزار نے کہا تھا کہ ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو، ہاتھ سے چھو کے سے رشتوں کا الزام نہ دو۔ تو جب گلزار آنکھوں کی مہکتی خوشبو دیکھ سکتا ہے تو ہمارے طارق صاحب کیوں نہیں آواز کو دیکھ سکتے ہیں؟ بھی اس نے آنکھوں سے پکارا تھا مجھے، مجھ کو آواز نظر آئی تھی، وہ تو کام آ گئی وحشت طارق، ورنہ رسوائی ہی رسوائی تھی۔ دیوانگی میں جو ہم کر بیٹھے تھے نا، وہ تو اچھا ہوا کہ وہ سارے الزام ہمارے وحشت کے نام آ گیا، ورنہ میری تو بری طرح رسوائی ہونے والی تھی، پوری جگہ بری طرح پٹائی ہونے والی تھی ہماری۔ وہ تو کام آ گئی وحشت طارق، ورنہ رسوائی ہی رسوائی تھی۔ ڈاکٹر طارق قمر کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا۔ اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک بھی کر سکتے ہیں اور سبسکرائب بھی۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔